پرانے زمانے میں کدھر چلے گئے؟ یعنی وہ کدھر چلے گئے؟ وہ جیسے آپ کے پاس فرعون کی ممی ابھی تک پڑھی ہے نا سر، فرعون کی ممی پڑھے لکھے بندے ہیں آپ، پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں، یہ بیچ میں کوئی بھی اسلامک ٹچ نہ دیں، آپ بالکل ریئلسٹک باتیں کریں میرے ساتھ۔ فرعون کی ممی کو آپ نے جو ہے وہ کتنے سالوں تک رکھا ہوا ہے، مگر آپ کے پاس اور مخلوق جو ہے فرعون تو 3000 سال پہلے گزرا، 4000 5000 سال پہلے، وہ تو ریسنٹ ہے بھائی۔ ہاں جی سر اجازت دیں بھائی صاحب، دیکھیں ہاں جی سر، میں آپ کو سیکولر پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں، سیکولر پوائنٹ آف ویو میں یہ ہے کہ انسان کی جو ہے اینسسٹر ایک ہے، لیکن اس میں دوسرے غیر انسان کا جینز موجود ہے انسانوں میں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ انسان کی وہ غیر انسان کون ہے؟ ذرا پلیز اس کو تھوڑا کھول کے بتائیں، دیکھیے ہمارے بچے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر آپ سائنس میں چلے جائیں نا، اجازت دیں بھائی صاحب بات کرنے کے نا، آپ اجازت دیں گے تو بیان کریں گے۔ تو اگر آپ سائنس میں چلا جائے، بایولوجی میں چلے جائیں، وہ کہیں گے نیانڈرتھالز ہیں، وہ اس کو نیانڈرتھال کہتے ہیں، وہ انسان نما مخلوق تھے، ابھی وہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں۔ وہی بندر جو میں کہتا ہوں نا، بندر نہیں ہے نیانڈرتھال، آپ کو تعجب ہے بھائی، آپ اس کو بندر کہتے ہیں، نیانڈرتھال بندر نہیں ہے۔ نیانڈرتھال کے وہ انسانوں کی شکل جیسی تھی ان کی، اور وہ اسپیچ بھی تھا، عقل بھی تھا، نہیں تھے وہ بندر نہیں تھے۔ آپ نے نہیں پڑھا نا نیانڈرتھال کے متعلق، آپ بعد میں ویکیپیڈیا میں دیکھ لینا بھائی۔ کی طرح تھے بلیک، ہاں جی بلیک انسان تھے، وہ بڑے، ان کے جبڑے بڑے تھے، ان کے سر بڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 3 کنورٹ ہوئے، ایک جو ہے وہ ہاں جی ڈفرنٹ جگہوں میں گئے۔ مجھے تعجب ہے وہ آپ سے بھائی، اچھا اب نیانڈرتھال ہمارے پاس تو ہے نہیں نا، نیانڈرتھال ہمارے پاس ہے نہیں دنیا میں، وہ تو ایکسٹینک ہو چکے ہیں۔ لیکن دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، یہ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے، مذہب میں بھی یہی ہے، مذہب میں بھی یہ ہے کہ انسان کی تاریخ تو بہت پرانی ہے نا دنیا میں، انسانوں کی شادی ہوئی ہے، انسانوں کے آپس میں میرج ہوئی ہے دوسرے مخلوقات کے ساتھ، تو یہ سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے نا۔ اب آپ کہتے ہیں وہ مجھے دکھا دو، تو مذہب یہ نہیں کہتا کہ وہ موجود ہے، مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے مخلوقات ہیں جو اب ہم ان کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ مذہب میں اس کی تفصیل نہیں آئی ہے، سائنس کے پاس بھی نہیں ہے۔ سائنس کو تو یہ ابھی سائنٹسٹ جو پہلے چلے جاتے ہیں نا پرانے زمانے، وہ صرف وہ فاسلز اگر ان کو مل جائے، تو فاسلز کی روح سے وہ کہتے ہیں کہ فلان چیز موجود ہے، لیکن اگر سے حیوانات گزرے ہوں دنیا میں تاریخ میں، دنیا کی تاریخ تو بہت پرانی ہے نا، زمین جو ہے 2 بلین ایئرز ہے، اس کی تاریخ 2000 ملین ایئرز۔ اب 1 ملین سال پہلے کتنا پرانا ہے؟ 2 ملین، اب 100 ملین، تو اگر 200 ملین 500 ملین اتنی پرانی ہے، اگر وہ فاسل تو نہیں بچتا۔ اگر آپ بہت پیچھے چلے جانا، ہڈی جو ہے، ہڈی زیادہ دیر نہیں رہتی دنیا میں۔ آپ کہتے ہیں وہ فرعون کی بچی، فرعون 5000 سال پہلے گزرا ہے، لیکن ایک چیز فرض کریں 1 لاکھ سال اس سے بھی پرانے نا سر اگر مجھے بولنے دیں گے تو ڈائناسورس اس سے بھی پرانے ہیں۔ میرے بھائیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دنیا 2 دفعہ ختم ہوئی ہے، ایک دفعہ ڈائناسورس کے وقت میں ختم ہوئی ہے، اور ایک دفعہ ختم ہوئی ہے آئس ایج جب آیا تھا، صرف 1082 لوگ بچے تھے زندہ، 1082 لوگ، ٹھیک ہے۔ اس بھائی صاحب آپ سن لینا بھائی، آگے دنیا چلی گئی، ڈائناسورس آپ کو ملے ہیں، ان کے ہڈیاں آپ کو ملی ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ ڈائناسورس ہیں جن کی ہڈیاں بھی مٹی ہو چکی ہیں۔ آپ سائنس یہ تو نہیں کہہ سکتا نا، پیلیونتھولوجی یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی صاحب، جن کی ہڈیاں نہیں بچی ہیں، اب کوئی تو نہیں کہہ سکتا ان کا۔ آدم علیہ السلام ان سے پہلے تھے، آدم علیہ السلام نہیں، آدم ان سے پہلے نہیں تھا، یہی تو۔ آپ اجازت دیں نا بات کرنے کی، ریکارڈ کروا دیں، ہاں جی اجازت دیں بات کرنے کی۔ ہم نہیں کہتے آدم علیہ السلام ان سے پہلے تھے، آدم تو بہت ریسنٹ ہے ان کے مقابلے میں۔ وہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کچھ، آپ مانتے ہیں، آپ لوگ مانتے ہیں، بھائی صاحب اجازت دیں نا، اب اجازت دیں، اب آپ پاکستان میں چلے جاتے ہیں نا، آپ کو آثار قدیمہ ملتا ہے پاکستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، یہاں پہ بھائی کوئی قلعہ تھا، یہاں پہ کوئی شہر تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف یہی تھے نا، اور بھی بہت سارے ہوئے ہوں گے جن کے آثار بھی نہیں بچے نا۔ یہ تو کامن سینس والی بات ہے، کوئی تو نہیں کہتا کہ صرف موہنجو دڑو تھا، موہنجو دڑو سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، موہنجو دڑو کے علاوہ یہاں پہ کچھ سنسان کچھ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے بہت ساری آبادیاں ہوں، شہریں رہی ہوں، اب نہیں ہے، ان کے آثار نہیں بچے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بہت ممکن چیز ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کو ڈائناسور کا ملتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈائناسور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، بھائی ڈائناسور ہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں رہی ہوں گی نا جن کی ہڈیاں بھی نہیں بچی، مٹی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو عرض یہ ہے، اب آپ یہ بھی تھوڑا سا، تو اب اس بات میں ہم کیوں یقین کریں کہ آدم علیہ السلام حق ہے، ٹھیک ہے نا، آدم علیہ السلام حق ہے۔ حضرت آدم کے وہ بتا دیں، ایج بتا دیں، یعنی 10,000 سال 15 سال، تاکہ ہم بچوں کو اس کی تاریخ ہمیں نہیں معلوم، اس کی تاریخ ہمیں نہیں معلوم، بہت زیادہ، بہت پرانا۔ اچھا اب جو ہے یہ جو کہتے ہیں آدم علیہ السلام 6000 سال پہلے تھا، یہ جو کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں سر؟
سر آپ 1,24,000 پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں؟ جی جی سر پلیز مجھے 1,24,000 پیغمبر کے نام کہاں ملیں گے وہ بتا دیں پلیز. We don't know their names. Sir, you don't know about Adam, you don't know about I know about Adam. I know some things about Adam. I don't know everything about Adam, and I don't know about all the prophets. And Quran says, I need age. I need age. You do not need. You do not need. And also I need. Okay, sir. 1,24,000 پیغمبر کے نام کس بک میں ملیں گے مجھے یہ بتا دیں. آج تک کسی کہیں پہ کہیں ذکر نہیں. قرآن نے خود فرمایا ہے. سوتے بازی تھی سر. قرآن نے خود فرمایا. اجازت دیں بھائی, اجازت دیں بھائی. قرآن نے خود فرمایا وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. ایسے انبیاء بہت سارے گزرے ہیں جن کی کہانی ہم نے آپ کو نہیں بتائی ہے, ہمیں ضرورت نہیں. آپ کہتے ہیں I need to know. اجازت دیں بات کرنے کے. بھائی صاحب, بھائی صاحب آپ سمجھتے ہیں آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں. آپ کے سوالات آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سوالات جو ہے نا بہت ہی ریشنل ہے. کہتے ہیں مجھے ضرورت ہے جاننے کی. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ضرورت نہیں ان کے نام جاننے کی. بچوں کو کیا بتاؤں گا سر میں اپنے بچوں کو کیا بتاؤں گا؟ مجھے ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو بچوں کو بتا دینا ان کے نام مجھے نہیں آتا ہے. تاریخ میں ان کا نام مذکور نہیں ہے. ایسی باتیں کر رہے ہیں. مجھے دین پہ ریسرچ کرنے کا حق نہیں ہے, مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. فور شور میں ایک صاحب علم انسان ہوں, مجھے سوال کرنے کا بالکل حق ہونا چاہیے. یہ کیسی بات ہے کہ اگر دین کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں آپ مطلب کوشچن نہیں. کل کو میرا بچہ اٹھ کے پوچھے کہ پاپا آئی وانٹ ٹو نو 1,24,000. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کا ادعا نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو آپ کے پاس یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے پاس آپ جو بھی کہیں گے تو اللہ یاری جواب دے گا یا دینی کتابوں میں اس کا جواب ہوگا, جس چیزوں کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری علم ایک حد تک پہنچ جاتی ہے. آپ کسی بھی سائنٹیفک فیلڈ میں چلے جائیں, کسی بھی ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیں. جو لوگ کینسر میں ریسرچ کرتے ہیں, جو لوگ بایولوجی میں ریسرچ کرتے ہیں, جو فزکس میں, جو کاسمولوجی میں ریسرچ کرتے ہیں, وہ ہر فیلڈ میں, تاریخ میں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں, جو سیکولر بھی ہیں, فلسفی میں جو ریسرچ کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی عمر لگائی ہے, اس طرح نہیں کہ ان کو سب کچھ آتا ہے. وہ کہیں گے اور ایک بعض چیزوں کو آتا ہے, وہ بہت محدود چیزیں آتی ہیں, اور اس کے بعد آپ سوال کریں گے وہ کہیں گے we do not know, we don't have evidence, it's not been recorded, ابھی تک ہماری ریسرچ وہاں تک نہیں پہنچی, it's unknown to us. وہ کہیں گے ہمیں نہیں آتے یہ باتیں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کیوں نہیں پتا. بھائی دیکھیں, اگر مسلمان حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے, ٹھیک ہے نا, اگر ان کی سب باتیں وہ ریکارڈ کر لیتے, ضرور یہ سوالات جو آپ کر رہے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام کب آئے تھے, ان کی مثلا 40,000 سال پہلے, 1,00,000 سال پہلے, وہ تاریخ ہمیں بتا دیں, وہ بتا دیتے. انہوں نے بتایا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ریکارڈ ہوا ہوتا. یا مثلا کتنے مخلوقات دنیا میں گزرے ہیں, ڈائناسورس کب آئے تھے, ڈائناسور سے پہلے کیا تھے, کون سے پلانٹس تھے, کیا تھے, وہ مثلا دنیا میں کیا گزری ہے, یہ سب آپ کو بتا دیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے بتایا بھی ہے. لیکن یہ ریکارڈ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ معاشرہ جو تھا ان پڑھ معاشرہ تھا. 99% آف لوگ, بلکہ 99.9% آف لوگ, ان کو کچھ نہیں آتا تھا, پڑھنا لکھنا نہیں جاتا. وہ صرف ان کے یادداشت میں جو رہ گیا, انہوں نے نقل بھی کبھی کیا تو کیا, نہیں کیا تو نہیں کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ میرے پاس نہیں ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع کے پاس ہے. انہوں نے اپنی سارا علم, کیونکہ ریکارڈ کرنا ریٹن فارم میں یہ ممکن نہیں تھا, وہ ہوتا بھی تھا تو وہ پریزرو نہ ہوتا, اس کو لوگ آلٹر کرتے, چینج کرتے. تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کو بتایا, ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بتایا. یہ سب باتیں, ان کا جواب آپ کو کہاں سے ملے گا؟ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, وہ آپ کو ان باتوں کا جواب دے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں جو ہمیں پتہ ہے وہ غلط ہے. مثلا آپ ایک بایولوجسٹ کے پاس چلتے ہیں نا, وہ یا ایک ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں, وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا علاج اس کو آتا ہے. آپ کے پیٹ میں درد ہے, نسخہ اس کے پاس ہے. آپ کے دانت میں درد ہے, وہ نسخہ اس کے پاس ہے. آنکھ میں درد ہے, نسخہ اس کے پاس ہے. لیکن آپ کے پاس مثلا آپ کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے. اجازت دیں بھائی صاحب, اجازت دیں. آپ کے پاس جان بھائی آپ سن لیں, بھائی صاحب پوری بات سن لیں. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کے پاس 1000 قسم کی بیماری ہے, 5000 قسم کی بیماری ہے. ہاسپٹل میں ان کو نسخے آتے ہیں, ان کو کیا علاج ہے. لیکن 1-2 بیماری نہیں آتے نا, یا 10-15 بیماریوں کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. مطلب آپ کے پاس نہیں ہے. اجازت سن لیں, اجازت. جب بات کامل ہونے دو نا بھائی, بات کامل ہونے دو. سوچ لو میں کیا کہہ رہا ہوں. دوبارہ عرض کرتا ہوں شروع سے, کیونکہ آپ بار بار کاٹ رہے ہیں. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, آپ کے پاس ان کے بکس میں آپ چلے جائیں نا, ان ایکسپرٹس کے پاس شاید 20,000 قسم کے مختلف بیماری ہوں, وہ ان کا علاج کرا سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ 200-300 ہیں جو علاج نہیں کر سکتے. جو 200-300 کا علاج نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 20,000 کے علم ان کی غلط ہے, جن کا وہ علاج کر لیتے ہیں روزانہ, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا, یا آدم علیہ السلام کے اولاد نے کن مخلوقات سے مثلا ان کے شادی ہوئی ہے, اگر مجھے اس کا جواب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دین میں سب کچھ غلط ہے, جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے آپ کی خدمت. اب آپ نے جو سوال کیا کہ